تاریخ میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نام سے نہیں، اپنے رتبے اور طاقت سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی خوفناک، بااثر اور ذہین جنگجو کی جسے دنیا نویان کے نام سے جانتی ہے۔ نویان کون تھا؟ نویان کوئی ایک شخص نہیں تھا، یہ منگول سلطنت کا ایک اعلیٰ فوجی لقب تھا جو صرف ان سرداروں کو دیا جاتا تھا جو خاں کے سب سے قابل اعتماد ساتھی ہوتے۔ نویان 3 بڑی ذمہ داریاں سنبھالتا تھا: ہزاروں سپاہیوں کی قیادت، قبائلی اور علاقائی انتظام، براہ راست خاں کی وفاداری۔ یعنی ایک نویان وہ شخصیت تھی جس کی ایک جنگی غلطی پوری سلطنت کا نقشہ بدل سکتی تھی اور ایک صحیح فیصلہ پوری دنیا ہلا سکتا تھا۔ منگول سلطنت کے طاقتور نویان، تاریخ میں کئی نویان مشہور ہوئے، لیکن 2 نام سب سے نمایاں ہیں۔ جلمہ نویان، وہ شخص جس نے چنگیز خاں کے بچپن میں اس کی جان بچائی۔ بعد میں وہ خاں کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شامل ہوا اور کئی جنگوں میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ سبتائی نویان سوبوتائے، تاریخ کا سب سے کامیاب فوجی دماغ، پینسٹ سے زیادہ جنگیں لڑیں اور تقریباً سب میں فتح حاصل کی، 20 سے زیادہ سلطنتوں کو شکست دی۔ اسے آج بھی دنیا کے عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ منگول فتوحات میں نویانوں کی جنگی حکمت عملی۔ منگول سلطنت کی قوت صرف تعداد نہیں تھی، اصل طاقت نویانوں کی اسٹریٹجی تھی۔ انہوں نے بہترین جاسوسی نظام کھڑا کیا، دشمن کو گھیرنے کی مکمل انسرکلمنٹ تکنیک ایجاد کی، تیز رفتار گھڑ سوار یونٹس تیار کیے، دور دراز علاقوں تک مسلسل حملوں کی صلاحیت پیدا کی۔ انہی حکمتی عملیوں کی وجہ سے منگول فوج برف، جنگل، ریگستان اور پہاڑ ہر جگہ کامیاب رہی۔ جب کسی علاقے میں یہ خبر پہنچتی کہ نویان آ رہا ہے تو اکثر لوگ بغیر جنگ کیے ہتھیار ڈال دیتے تھے۔ اسلامی دنیا سے ٹکراؤ۔ منگول زمانے میں کئی طاقتور نویان اسلامی دنیا میں داخل ہوئے۔ کچھ نے مضبوط قلعے فتح کیے، کچھ نے ریاستوں کو زیر نگیں کیا اور کچھ ہلاکو خاں کے ساتھ بغداد کے تاریخی سقوط میں شریک تھے۔ ان کی جنگی سمجھ، بوجھ اور بے رحمی نے اس دور کی مسلم دنیا پر گہرا اثر چھوڑا۔ زوال اور نویان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت صرف ہتھیار میں نہیں بلکہ دماغ، نظم اور صحیح فیصلے میں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم منگول سلطنت کے دوسرے کرداروں پر بھی ویڈیو بنائیں تو کمنٹ کریں۔ شکریہ۔